بعض خواتین ایسی ہیں جن کو دینداروں سے شادی کا، بعض کو علماء سے شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے. جب شادی ہو گئی تو ٹی وی بند، کیبل ویبل بند، تقریبات میں پورا تمبو پہنا کے لے جا رہے ہیں. کہیں کم از کم برقع ہی پہنا دو، پورا شامیانہ پہنا دیا آپ نے ہے بھائی، پوری ڈھکا ہوا ہے، نہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں نہ آنکھیں. ایسا پردہ مولوی لوگ کراتے ہیں نا اپنی بیویوں کو، اتنا ہو کہ یہ تو مروا دیا. تو بھائی اگر عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے، عیش و عشرت سے مراد وہ جو دنیا داروں کے عیش و عشرت ہے، فلمیں بھی ہوں، ڈانس بھی ہوں، اور گانے بھی ہوں، اور ناچ بھی ہو، اور پارٹیز میں آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کی کزنوں سے مل رہے ہیں، وہ سالیوں سے ہا ہا ہو کر رہا ہے اور وہ سالوں سے ہا ہا ہو کر رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھو جو دین کی طرف منسوب نہیں ہے نا، ان کی زندگی بڑی مزے کی ہے. وہ اپنی وائف کو لے کے جاتے ہیں تقریبات میں، سالیاں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، سب کو پتا ہے. یہ سالیوں سے ملتے ہیں اور وہ بھی سالوں سے ملتی ہے. وہ ان سے خوب اچھی طرح ہیلو ہائی کرتے ہیں. آپ کی وائف سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور ان کو ان کی وائف سے مل کے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے. ٹینشن فری زندگی. کتنی مزے کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ تو خوب گپ شپ ہوئی، پھر آ گئے واپس. مولوی صاحب جائیں گے. وہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے حضرت کا بیان سنا اور اپنی بیوی کو شرعی پردہ کرا لیا. اپنی بیوی کو کہا کہ تو میرے بھائیوں کے سامنے نہیں آئے گی، ان سے پردہ کرے گی. شادی مولوی صاحب کی نئی ہوئی تھی، اور یہ مولوی صاحب تھے پٹھان. اب انہوں نے اپنی بیوی کو جب پردہ کرایا تو ان کے بھائیوں کو نا، مولوی صاحب کے بھائیوں کو تیش آ گیا. بولو وہ مولوی تو ساری زندگی ہماری بیویوں کو تو دیکھتا رہا ہے بھائی. اب اپنی والی نہیں دکھا رہا ہم کو، اپنی شادی ہوئی تو تجھے تقوی یاد آ گیا. اب یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ یار بات تو صحیح ہے، میں ساری زندگی ان کو تو دیکھتا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آج سے میں بھی نہیں دیکھوں گا تمہاری بیویوں کو، تم نہ میری والی کو دیکھو نہ میں تمہاری والی کو دیکھوں گا. اس نے کہا نہیں، جو اتنی زندگی دیکھتا رہا ہے. اب اس کی بیوی بھی اڑ گئی کہ بھائی کیوں، میں کیوں پردہ کروں تمہارے بھائیوں سے. تو ہمارے حضرت کو فون کیا مولوی صاحب نے کہ بھائی میں تو خاندان کا جھگڑا ہو گیا میرا، تو دلائل میں تو میں وہ مغالب آ رہے ہیں، میں کمزور ہو گیا ہوں دلائل میں، سارے خاندان ایک طرف. ہمارے حضرت تھے بڑے کڑک. حضرت میں ڈنڈا اٹھا کے دھنائی لگا دو تسلی سے ایک دفعہ. بیوی سے بولو کہ کوئی دلیل نہیں چلے گی، اللہ کا حکم ہے، اب تک جو ہو گیا توبہ. ایک دفعہ غلط ہو گیا تو اب یہ تھوڑی کہ اس پہ ڈٹ جائیں، اب تک جو ہو گیا اس پہ توبہ، آئندہ کے لیے تو میرے بھائیوں کے سامنے نہیں آئے گی، ختم. تو مولوی صاحب نے جب ڈنڈا اٹھایا نا، پٹھان تھے وہ، ابھی گھمانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ سب آگے نہیں بھائی پردہ کر لے، بس ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو نے ہماری دیکھ لی، کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے، ہم نہیں دیکھیں گے تیری والی. لیکن آپ لوگ ڈنڈا نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ پٹھان تھے، ان کے کلچر میں تھوڑا سا ٹھکائی وکائی کا بھی کانسیپٹ ہے. شہری زندگی میں اگر بیوی کے ٹھکائی لگا دی نا آپ نے، تو بیوی آپ سے پہلے تھانے پہنچے گی، پورے جسم کو نوچ کے خون وون نکال کے تھانے میں آپ کے خلاف رپورٹ کرا دے گی. ایک صاحب آئے تھے کچھ دن پہلے میرے پاس، کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ پہ وہ ان کی بیوی بڑی خطرناک قسم کی تھی، وہ بہت تنگ کیا ہوا تھا اس نے. تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے تو مارنے کا سوچا بھی نہیں تھا، وہ پہلے تھانے پہنچ گئی. کہہ رہے لیکن مجھے پتا تھا یہ پہلے پہنچ جائے گی تو میں اس سے بھی پہلے پہنچ گیا، کیونکہ کہہ رہے مجھے اس کی عادت کا پتا تھا. جب میں پہنچا ہوں تو کہہ رہے میری زوجہ آئی کپڑے وپڑے پھاڑ کے اور خون وون نکال کے بلیڈوں سے کاٹا ہوا ہے، اور میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایس ایچ او صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ایس ایچ او دیکھ کے ہنسنے لگا. اس نے کہا کہہ رہے میری وائف سے کہا کہ محترمہ یہ ڈرامے بہت ہوتے ہیں عورتوں کے، یہ ہمارے تھانے میں یہی ڈرامے صبح شام چلتے رہتے ہیں، ان چیزوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں آپ. تو اس نے پھر کہا میں میڈیا کو بلاتی ہوں، جیو کو پتہ نہیں کس کو بلاتی ہوں. تو خیر وہ ایس ایچ او صاحب نے اس کا ساتھ دیا، اس کو بھگایا وہاں سے. تو اس لیے آپ لوگ یہ ڈنڈے منڈے نہیں چلائیں، بس محبت، یہ دور ہے محبت کا، محبت سے سمجھا دیں بیگم پردہ کر لو، علماء کے بیان سنائیں، کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کر لیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ کام شادی سے پہلے کا ہوتا ہے. شادی سے پہلے آپ کو پردے دار تلاش کرنی چاہیے تھی، شرط لگانی. اب شادی سے پہلے شرط نہیں تھی، بعد میں زبردستی کریں گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. شادی سے پہلے اگر معاہدہ تھا کہ بھئی پردہ کرے گی، پھر سختی کرتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے نا بھئی میری تو آپ سے شادی پردے کی بنیاد پر ہوئی ہے، اب آپ کیسے بے پردہ ہو رہی ہو. لیکن اس وقت کوئی ایسی شرط نہیں تھی، اب ایک دم ڈنڈا لے کے سوار ہو گئے تو بات بننے کے بجائے بگڑتی زیادہ ہے. تو چلیے اللہ